بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تابوت سکینہ کے بارے میں۔ تابوت سکینہ کیا تھا، کہاں تھا اور کس کس کے ہاتھوں پہنچا اور کہاں تک پہنچا۔ احادیث اور علماء کے مذکورہ حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر کیا، ان کے اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں ڈال دیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی میں رکھا، بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورۃ بقرہ میں ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راستہ فرشتے اٹھا کر لائے۔ اور تابوت کا لوٹنا اللہ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہت کی جانب تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں عمالقہ سے لڑے اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت کا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ اس تابوت میں موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے۔ اس تابوت کو ان کے دشمن عمالقہ چھین کر جب لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچایا تھا۔ اور پھر حضرت داؤد کو جب فتح ہوئی تو طالوت کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا، تو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فوج کے ساتھ جنگ کی اور جالوت پر غالب آئے اور وہ صندوق بھی واپس لے آئے۔ اس جنگ کے ذریعے 5 شہر ویران ہو کر ناچار ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہود کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے، یعنی کہ تابوت سکینہ کی یہودیوں کے ہاں کیا اہمیت ہے۔ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق کی مانند ہے، اور قرآن میں اس کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اس وقت فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ مزید اس کے بارے میں قرآن و حدیث مکمل خاموش ہیں، لیکن تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مسیحیت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے ہیں۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے، اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ میں موسیٰ نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوہیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھیں اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں موسیٰ کا عصا اور من و سروا بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر آگے رکھتا تھا اور اس کی تابوت کی برکت سے ہمیشہ وہ جنگ جیت جاتے تھے۔ تابوت کا گم ہونا۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگا اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگا جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس ملا۔ اس بارے میں بھی قرآن میں ارشاد ہے، ان لوگوں نے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہی۔ آخر کار تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا، اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔
اور غالباً اس بات کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد کے زمانے میں اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر تھا جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو پورے احترام کے ساتھ اس میں رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تابوت میں جو اجزاء تھے، اس صندوق میں کیا تھا، یہ بائبل کے مطابق اس میں یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کے مطابق بعض روایات کے روح سے ہڈیاں اور کپڑے بھی تھے، اور اس سے موسیٰ مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ متبرک صندوق میں تورات کا نسخہ حضرت موسیٰ ہارون کے عصا، فلسطینیوں نے اسے اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندر میں رکھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جن میں پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی تھیں۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ جسے حضرت موسیٰ نے لکھوا کر بنی لاوا کی حفاظت میں دیا تھا، نیز ایک بوتل جس میں من بھر کر محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں ان کے باپ دادوں پر کیا گیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ کا عصا بھی اسی صندوق کے اندر تھا۔ تابوت کی تلاش۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ ہیں اور مختلف قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا تھا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقوں میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ ایک بزرگ کے قول کے مطابق یہ تابوت کسرانی قبیلے کے علاوہ گربن میں بھی موجود ہے، تو گربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسا میں ہے۔ باقی واللہ علم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا۔